لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا إلي الحوض. صلوات محمد رسول اللہ. سامعین گرامی، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے ہماری عزت اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے منسلک رہو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے اور میں تم سے پوچھوں گا ان کے بارے میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. الحمدللہ رب العالمین. اب تک کی مجلس میں آپ قرآن کے فضائل جس حد تک ممکن تھا آپ حضرات سن چکے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی آپ حضرات نے سنا.
قرآن کے زبر و زیر شد اور مد پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی قرآن کے زبر و زیر شد اور مد پر شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طریقے سے قرآن پر شک کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسی طریقے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر اہل بیت پر شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کے فضائل محدود نہیں ہیں، لامحدود، اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل بھی محدود نہیں ہیں، لامحدود۔ قرآن صامت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہے، اہل بیت کے ذریعے بھی زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کے ذریعے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے، اہل بیت کے ذریعے بھی پہاڑوں کو اپنے مقام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اہل بیت کے ذریعے بھی مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک جاہل الاجل کندہ نادراش ہمارے سمجھ میں، ہماری ذہن میں، ہمارے معلومات میں جو باتیں تھی آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ دن بھی پہلی محرم سے لے کر آج شب 8 محرم ہو گئی، دن بھی بہت تیزی سے چلا گیا، بہت تیزی سے چلا گیا۔ 2 شب 3 شب ہمارے پاس اور ہے، کل شب 9، اس کے بعد شب 10، اس اعتبار سے بہت تیزی سے گزر گیا۔ آج کی مجلس میں اختصاراً عرض یہ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے نزول قرآن کے بارے میں، قرآن جو نازل ہوا، نزول قرآن کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں یہ جو قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ آخر ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مبارک رات کون ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ لیلۃ القدر کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ ماہ رمضان کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا تینوں الگ الگ ہے؟ لیلۃ المبارک کا کوئی اور ہے، لیلۃ القدر کوئی اور ہے، رمضان کا مہینہ کوئی اور ہے، یا تینوں ایک ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یا تینوں ایک ہے۔ ایک طرف تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا اور کیا ہے مبارک رات میں نازل کیا، اور دوسری طرف ہمارے پاس اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوا، رفتہ رفتہ نازل ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کا سورہ نازل ہوا، قرآن جو ہے پہاڑ پر نبی پہاڑ پر تھے، پہاڑ پر نازل ہوا، نبی مسجد میں تھے، مسجد میں نازل ہوا، نبی گھر میں تھے، گھر میں نازل ہوا، نبی جنگ میں تھے، جنگ میں نازل ہوا۔ قرآن مختلف صورتوں سے نازل ہوا اور 23 سال میں نازل ہوا۔ توجہ، یہ جو 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اس میں سے 12 سال 5 مہینہ 13 دن قرآن جو ہے مکے میں نازل ہوا۔ کتنا؟ 12 سال 5 مہینہ 13 دن قرآن مکے میں نازل ہوا، اور 9 سال 9 مہینہ 9 دن قرآن مدینے میں نازل ہوا۔ درود بھیجیے محمد۔ اس اعتبار سے قرآن کی تاریخ، اس اعتبار سے انشاءاللہ مولا نے حیات دیا، انشاءاللہ تقدیر نے ساتھ دیا، آپ مومنین بے انشاءاللہ قرآن کے موضوع پر ایک مجلس ہونی چاہیے، مسلسل مجلس ہو کے پتہ چلے کہ قرآن ہمارے نزدیک کیا ہے، قرآن اہل بیت کے نزدیک کیا ہے، واقعی قرآن پہ عمل کرنے والے کون ہیں، قرآن کی آیت کے مطابق چلنے والے کون ہیں، اس اعتبار سے لہذا 23 سال میں قرآن نازل ہوا، رفتہ رفتہ جو قرآن نازل ہوا وہ 23 سال میں نازل ہوا۔ اور ایک طرف خدا کہہ رہا کہ
ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا تضاد ہے؟ الگ الگ ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تاریخ کچھ کہہ رہی ہے، الگ الگ ہے؟ نہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ مسئلہ کون بتائے گا کہ قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کب نازل ہوا، کون بتائے گا؟ آپ آئیے خلفائے راشدین سے پوچھئے، آپ بتائیے کہ نزول قرآن کیا ہے۔ خلفائے راشدین نے نہیں بتایا نزول قرآن کو، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ ازواج رسول سے پوچھا آپ بتائیں کہ نزول قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ تابعین سے پوچھی آپ بتائیے کہ نزول قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ آئیے مفسر قرآن علامہ فخر الدین رازی سے پوچھے آپ بتائیے نزول قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا نزول قرآن ہم نہیں جانتے۔ جتنے مفسر سے پوچھا، تابعین سے پوچھا، صحابی سے پوچھا، خلیفہ سے پوچھا، سب نے کہا ہم نہیں جانتے۔ فقط ایک روایت عبداللہ ابن عباس کی ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا مولا قرآن کب نازل ہوا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ عبداللہ ابن عباس نے مولا سے پوچھا مولا قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کہہ رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شہر رمضان میں نازل ہوا۔ مولا یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، مبارک رات ہے، رمضان کی رات ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اسی میں قرآن، تینوں ایک ہے، تینوں ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ مبارک رات بھی وہی ہے، لیلۃ القدر بھی وہی ہے، رمضان کا مہینہ بھی وہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ جناب ابراہیم کا صحیفہ ایک رمضان کو نازل ہوا، اور توریت جو ہے وہ 6 رمضان کو نازل ہوا، انجیل جو ہے وہ 13 رمضان کو نازل ہوا، زبور جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوا، قرآن جو ہے وہ 23 رمضان کو نازل ہوا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس اعتبار سے لہذا قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا، لیکن کہاں نازل ہوا؟ مولا نے فرمایا قرآن، پورا قرآن لیلۃ المبارکہ شب قدر رمضان کے مہینے میں پورا قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ پورا قرآن کہاں؟ لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ اور رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ پر جو پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، وہاں سے قرآن کی آیت نبی کے پاس آتی رہی، قرآن کا سورہ نبی کے پاس آتا رہا۔ جب جب جو ضرورت پڑی اسی اعتبار سے خدا قرآن کو بھیجتا رہا۔ لہذا نبی پر جو قرآن نازل ہوا یہ 23 سال میں نازل ہوا، اور لوح محفوظ پر جو قرآن نازل ہوا وہ ایک مرتبہ میں نازل ہوا۔ درود بھیجیے محمد۔ ایک لوح محفوظ پر ایک مرتبہ پورا قرآن نازل ہو گیا، لیکن نبی پر 23 سال میں رفتہ 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 جو ہے قرآن نازل ہوا نازل ہوا۔ اس اعتبار سے قرآن نازل ہو گیا۔ لہذا ایک لوح محفوظ والا قرآن ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لوح محفوظ والا قرآن ہے، اور ایک جو 23 سال کا قرآن ہے جو رسول خدا پر نازل ہوا۔
لہذا جو 23 سال کا قرآن جو رسول خدا پر نازل ہوا اس کے پڑھنے والے اور ہیں، اور لوح محفوظ پر جو قرآن ہے اس کے پڑھنے والے اور ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ زمین پر رفتہ 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 قرآن نازل ہو گیا، اس کے بعد تاج کمپنی نے قرآن پرنٹ کیا، پرنٹ کر کے میرے پاس آ گیا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تاج کمپنی کا قرآن بہت مشہور ہے، تاج کمپنی کا قرآن بہت اچھا ہے، ہم اور آپ جو ہیں وہ تاج کمپنی کا قرآن پڑھتے ہیں، اور رسول اور آل رسول جو ہے وہ لوح محفوظ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جن کے دروازے پر قرآن نازل ہوا وہ لوح محفوظ والا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہیں جو دنیا میں قرآن نازل ہوا وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا علی ابن ابی طالب کعبے میں پیدا ہوئے اور 3 دن کے بعد اللہ کا رسول پہنچا اور فاطمہ بنت اسد کے گود سے ہمک کر رسول خدا کے گود میں علی ابن ابی طالب آ گئے۔ جب ماں کے آغوش میں تھے علی خاموش تھے، قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب رسول کے آغوش میں آئے تو مجھے کہنے دیجئے مکہ بدلنے سے مکی بدلتا ہے، چمن بدلنے سے خوشبو بدلتی ہے، شاخ بدلنے سے ثمر بدلتا ہے، رحل بدلنے سے کتاب بدلتی ہے۔ جب تک علی ماں کے آغوش میں تھے قرآن صامت تھے، رسول کے آغوش میں آئے قرآن ناطق ہو گئے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ رسول کے آغوش میں قرآن ناطق ہو گئے، ماں کے آغوش میں تو چپ تھے۔ اب جب اللہ کے رسول میں آغوش میں آئے، اللہ کے رسول کو زبور پڑھو، ہاں علی پڑھو، توریت پڑھو، ہاں علی پڑھو، انجیل پڑھو، ہاں علی پڑھو، قرآن پڑھو، ہاں علی پڑھو۔ علی نے قرآن پڑھا اور نبی نے علی کے قرآن کی تصدیق کی۔ ہاں علی اگر ان تمام کتابوں کے انبیاء ہوتے تو سب یہ کہتے کہ تم نے بالکل درست اور ٹھیک پڑھا ہے۔ نبی نے قرآن کی تصدیق کر دی۔ جب نبی نے قرآن کی تصدیق کر دی تو کہنے لگا ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ جب نازل نہیں ہوا تو مولانا علی نے پڑھا کیسے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا، تو نے تاج کمپنی والا قرآن پڑھا، علی نے لوح محفوظ والا قرآن پڑھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ قرآن نازل نہیں ہوا، کون سا قرآن پڑھا؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں قرآن تھا نا، وہی قرآن علی ابن ابی طالب نے پڑھا ہے، لوح محفوظ والا قرآن پڑھا ہے۔ فقط علی نہیں، علی کے بچے جو ہیں، حسن جو ہیں، وہ بھی لوح محفوظ کا قرآن پڑھتے ہیں، حسین جو ہیں وہ بھی لوح محفوظ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نے روایت میں دیکھا امام حسن مجتبیٰ 3 روز کے تھے، توجہ 3 روز کے امام حسن مجتبیٰ تھے۔ جناب فاطمہ زہرا حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی، اور حسن مجتبیٰ آسمان کی طرف دونوں آنکھیں حسن مجتبیٰ آسمان کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے بہت غور سے۔ امام حسن کی آنکھیں 3 روز آسمان کی طرف ہے۔ ام ایمن نے سوچا کہ شاید یہ بچہ مریض ہے، آنکھیں الٹ گئی ہیں، جبھی تو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ام ایمن پریشان ہوئی، یہ بچہ مریض ہے، اس کی آنکھ الٹ گئی ہے، یہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ زہرا کی نظر پڑی کہ میرا بچہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فوراً امام حسن کو زمین پر رکھا، مصلی بچھایا، سجدے میں چلی گئی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ مصلی بچھایا، سجدے میں چلی گئی۔ اب جب جناب فاطمہ
فاطمہ زہرا سجدے میں گئی، سجدہ کر لیا تو ام ایمن نے پوچھا شہزادی آپ کے بچے نے آنکھ تو الٹ دیا، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، میں تو سوچتی تھی کہ یہ مریض ہو گیا، لیکن شہزادی آپ گئی سجدے میں سجدہ شکر ادا کیا کہ ام ایمن میرا بچہ مریض نہیں ہوا، یہ میری گود سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میرا بچہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا، یعنی امام حسن امام حسین رسول خدا نے مسجد میں آ کر بتایا میرے بچوں کو بچہ نہ سمجھنا، یہ بچے جو حسن حسین جو ہیں وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہوتا اللہ کے رسول کیا آپ بھی دیکھتے ہیں؟ پوچھا نہیں، ان کو پتا تھا۔ کیوں؟ جب ان کے گھر کے بچے دیکھتے ہیں تو یہ تو بدرجائے اولا دیکھتے ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جب بچے دیکھ رہے ہیں، جب بچے تو نبی تو درجہ اولا انشاءاللہ بھی دیکھ رہا ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے لہذا علی اور فاطمہ جن کے گھر قرآن نازل ہوا یہ لوح محفوظ کا قرآن جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال میں، یہ 23 سال والا قرآن جو رفتہ رفتہ نازل ہوا، نبی نے خود کہا جب بھی قرآن کی کوئی آیت آئی تو کاتبان وحی تھے، کاتبان وحی قرآن کے لکھنے والے، نبی نے ان سے کہا قرآن لکھ لو۔ 14 کاتب وحی کا نام بتایا ہے، یعنی قرآن لکھنے والے ان میں سے 14 افراد ہیں کاتب وحی جو قرآن لکھتے تھے۔ اس میں سے بعد میں معاویہ کا نام بھی لکھا کہ معاویہ جو ہے وہ کاتب وحی میں تھا، یعنی رسول خدا جو قرآن بولتے تھے تو لہذا معاویہ بھی کاتب وحی میں تھا۔ بہرحال یہ روایت یا تاریخ صحیح ہے یا غلط، ابھی وقت نہیں ہے کہ ممبر کو اسے چھڑا جائے صحیح اور غلط، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو فقط ایک لفظ سے فائدہ حاصل کروں گا، وہ کیا کہ بالفرض یہ روایت صحیح ہے، یہ تاریخ صحیح ہے کہ 14 کاتبوں میں معاویہ بھی تھا اور وہ قرآن کا کاتب تھا۔ معاویہ اگر قرآن کا کاتب تھا تو قرآن کی وجہ کر معاویہ امیر شام بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر قرآن کا کاتب تھا تو قرآن کے کاتب ہونے کی وجہ کر معاویہ امیر شام بن گیا۔ اگر معاویہ قرآن کا کاتب ہے تو معاویہ امیر شام بن جاتا ہے، اور جو لوح محفوظ کا قرآن پڑھتا ہے اسے کیا بننا چاہیے؟ یقیناً اسے کائنات کا امیر المومنین بننا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ کتابت کرنے والا اگر کتابت کی وجہ کر شام کا امیر بن گیا تو لوح محفوظ کا قرآن پڑھنے والا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین۔ فقط شام کا امیر نہیں، پوری کائنات کا امیر۔ اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہرحال 14 کاتب کو بتایا، 14 کاتب ہیں قرآن کے لکھنے والے۔ یہ جو 14 کاتب ہیں قرآن کے لکھنے والے بات بتاتے ہیں کہ نبی کے دور میں قرآن جمع ہو چکا تھا، اور ان 14 کاتبوں میں اکثر و بیشتر جو صحابی تھے ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن جو جمع کیا وہ علی ابن ابی طالب نے جمع کیا۔ توجہ، خود نبی کے حیات میں، نبی کے دور میں سب سے زیادہ جو قرآن جمع کیا وہ مولا علی نے قرآن جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول میں نے یہ قرآن لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔
تو نبی نے اس قرآن کو دیکھا اور تصدیق کیا کہ ہاں علی تم نے جو قرآن جمع کیا ہے، تم نے جو قرآن لکھا یہ قرآن ٹھیک ہے۔ نبی نے تصدیق کر دیا، ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں؟ جب پڑھنا لکھنا، جب علی نے قرآن پڑھا گود میں آغوش میں، اس وقت بھی نبی نے تصدیق کیا، اور جب لکھا ہوا قرآن دکھا رہے ہیں جب بھی نبی تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، نبی عالم تھے، کائنات کا علم نبی کے پاس تھا، نبی سب کچھ جانتے تھے۔ ہو گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کو نبی کے دور میں مکمل کیا، لیکن کچھ قرآن کا حصہ آخری دور کا کچھ حصہ قرآن کا رہ گیا تھا۔ جو کچھ حصہ قرآن کا رہ گیا تھا، رسول خدا کی وفات کے بعد مولا نے کہا کہ اپنی رضا کو اس وقت تک دوش پر نہیں رکھوں گا جب تک قرآن مکمل نہ کر لوں، لہذا جو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو علی کا قرآن ایک جلد کا نہیں تھا، ایک جلد کا ہوتا تو مولا یوں ہی لے کر چلے جاتے۔ مولا نے جب قرآن جمع کیا، اب جب قرآن مولا مسجد میں لے جائیں گے تو ایک اونٹ کو لایا گیا اور اس اونٹ پر قرآن کو رکھا گیا، یعنی علی کا قرآن کئی جلدوں میں تھا۔ علی کا قرآن جو کئی جلدوں میں تھا اس کی وجہ یہ تھی مولا کے قرآن میں نزول آیات تھا۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، اس سورہ کا موضوع کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تعویل کیا ہے، اس کا تنزیل کیا ہے، یعنی سب مولا نے ڈیٹیل سے لکھا تھا۔ جب لکھا تھا تو ظاہر ہے اتنا تفسیر یہ اونٹ پر رکھ کر مولا لے گئے۔ جب اونٹ پر لگ کر مولا لے گئے مسجد میں اور کہا کہ یہ قرآن میں جمع کیا اور یہ قرآن میں لے کر آیا ہوں، کہا یا علی ہم قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی ہم قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ قرآن نہیں لیں گے، آپ جو قرآن لے کر آئے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں، ہم یہ قرآن نہیں لیں گے، یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے۔ مسئلہ علی کے ہاتھ سے لینے کا ہے، یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے علی کا ہاتھ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ آکن اللہ ہے، کان ودن اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے۔ یعنی کیا؟ یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں جس ہاتھ کو خدا ید اللہ کہہ چکا ہے اس سے نہیں لیں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ کوئی کہ مولانا آپ کہہ رہے علی کا ہاتھ ید اللہ ہو سکتا ہے، نعت بھی جو ہے نا وہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا نفس اللہ۔ بابا میں نہیں کہتا علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، روایت ہے کہ ایک مرتبہ حج پر، حج کے موسم میں خلیفہ اول بھی موجود تھے، خلیفہ دوم بھی موجود تھے، دونوں موجود تھا اور خیمہ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ جو خیمہ لگا ہوا تھا ایک نوجوان جو ہے ہر خیمے میں جا کر جھانک رہا تھا۔ مولا علی کی نگاہ پڑ گئی، جب مولا علی کی نگاہ پڑ گئی مولا نے اس نوجوان کو بلایا، کہا کہ یہ عورتوں کے خیمے میں تو کیوں جھانک رہا ہے؟ مولا سے کچھ باتیں ہوئی، مولا نے مارا اسے ایک تماشا، توجہ چاہتا ہوں، مولا نے مارا اسے ایک تماشا۔ یہ جو تماشا مارا نا پورا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ پکڑ کر یہ گزر رہا تھا، خلیفہ اول کے سامنے سے گزرا، خلیفہ اول نے بلایا، بلا کے کہا کس نے مارا تمہیں؟ اس نے کہا علی نے مارا۔ اچھا علی نے مارا، ہو گیا۔ مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا علی آپ نے اس کو کیوں مارا؟ مولا علی ابن ابی طالب نے کہا عورتوں کے خیمے میں یہ تاڑ رہا تھا، عورتوں کے خیمے میں یہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے تنبیہن تماچا مارا ہے، یہ سننا تھا۔ خلیفہ اول نے کہا اے نوجوان میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، لہذا علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کا زبان لسان اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا نفس نفس اللہ، علی کا آنکھ عین اللہ۔ اشرف علی تھانوی نے کہا نا، تین چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے، کیا قرآن پر اللہ کا نور برستا ہے، کعبے کے چھت پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا، قرآن پر اللہ کا نور برسا تو کتاب اللہ ہو گیا، کعبے پر اللہ کا نور برسا تو بیت اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا تو وجہ اللہ ہو گیا۔ درود بھیجیے محمد اعتبار سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ اچھا نہیں لیں گے، نہ لیں۔ مولا نے کہا اچھا میں تو لے کر آیا تھا کہ تمہیں قرآن حوالے کر دوں، تمہارا عمل قرآن کے مطابق ہو، میں تو لے کر آیا تھا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تمہارا عمل قرآن کے مطابق ہو، نہیں لوگے مطلب قرآن۔ مولا نے اسی طریقے سے قرآن کا بار اونٹ پر لادا، گھر میں مولا لے آئے، لیکن پھر بھی مولا اصرار کر رہے ہیں اگر علی کو نہ ماننا ہے مت مانو، علی کو چھوڑنا ہے چھوڑ دو۔ عجب مشکل ہے، رسول خدا نے کہا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ کہا حسبنا کتاب اللہ، قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اور جب اہل بیت قرآن کو دے رہے ہیں تو قرآن بھی لینے کو تیار نہیں، نبی سے قرآن لینے کو تیار، اطرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اطرت جب قرآن لے کر آ رہی ہے تو قرآن قبول نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں نہیں تمہارے کام آئے گا، تو علی کو اگر نہیں ماننا ہے نہ مانو، لیکن قرآن تم لے لو تمہارے کام آئے گا۔ نہیں علی ہم آپ سے قرآن نہیں لیں گے، نہیں لیا۔ سیاست میں ہوتا کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک الیکشن ہوتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد جب ایک آدمی ہٹ جاتا ہے اس کی جگہ نیا آدمی آ جاتا ہے، ایک کونسلر چلا گیا دوسرا کونسلر آ گیا، ایک چیئرمین چلا گیا دوسرا چیئرمین آ گیا، تو آپ پہلے والے سے کہیے کونسلر صاحب جتنا کھاتا ہے پتر ہے حساب ہے دے دیجئے، بولے گا آج کل دیں گے، کل وہ پھر پرسوں دیں گے، پرسوں وہ پھر پرسوں دیں گے۔ وہ ٹالتا ہے، کیوں ٹالتا ہے؟ اس لیے ٹالتا ہے جمع کیا ہم نے، دے دیں تمہیں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ہم نے جمع کیا تمہیں دے دیں، وہ ٹالتا ہے آج دیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے۔ اس اعتبار سے بھائی جب مولا سے نہیں لیا تھا مولا نہیں دیتے، مولا نے جمع کر لیا تھا مولا کو قبول کر لیتے مولا دے دیتے، نہیں مولا کو قبول بھی نہیں کیا، پھر بھی مولا اصرار کر رہے ہیں یہ قرآن لے لو یہ قرآن لے لو تاکہ تمہارا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے۔ انہوں نے نہیں لیا، قرآن نہیں لیا، ہو گیا ختم۔ اس کے بعد کی روایت بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ جنگ یمامہ ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں 100 حافظ قرآن مارے گئے۔ توجہ، تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ جنگ یمامہ میں 100 حافظ قرآن مارے گئے۔ جب 100 حافظ قرآن مارے گئے تو خلیفہ اول نے خلیفہ دوم سے کہا کہ 100 حافظ قرآن مارے گئے ہیں، اب قرآن کو جمع کرنا بہت مسئلہ ہے، قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا جائے؟ تو خلیفہ اول نے کہا کہ کام کرو جیسے بھی ہو قرآن کو جمع کیا جائے۔ کس کے ذریعے قرآن کو جمع کیا جائے؟ لہذا زید بن ثابت اس کو بلایا، اور زید بن ثابت کو بلا کر کہا کہ ایک کام آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ قرآن جمع کیجئے، یہاں سے کوئی سورہ مل جائے کہیں سے کوئی آیت مل جائے۔ لہذا زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، جمع کرنا۔ لیکن پہلے زید بن ثابت نے کہا کہ آپ جو ہم کو قرآن جمع کرنے بول رہے ہیں، اگر آپ کہیے کہ وہ پہاڑ
آپ اٹھا کر لے آؤں اس کا لانا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن قرآن کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ پہلے انکار کیا، لیکن جب اصرار کیا تو زید بن ثابت نے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ بھائی آپ کے پاس کوئی آیت ہے، آپ کے پاس کوئی آیت ہے، آپ کے پاس کوئی سورہ ہے، اس طریقے سے جمع ہو رہا ہے۔ بابا خدا کے واسطے کوئی ایک مسلمان تو ہوتا، کوئی ایک مسلمان تو ہوتا، تم قرآن پوچھتے پھر رہے آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، کوئی ایک مسلمان تو ہوتا، کہتا تم کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو، علی کے پاس تو قرآن جمع ہے، اسے لے لو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ مولا کے پاس تو قرآن جمع ہے، اسے لے لو، نہیں، لیکن علی کی دشمنی میں، علی کی عداوت میں علی سے قرآن نہیں لیں گے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ اس طریقے سے قرآن چندہ کر کر کے جمع ہو رہا ہے، آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے۔ زندہ باد۔ دو سو، ایک سو، 500، 1000 نہیں جان پتا کب تک جمع کرنا پڑے گا۔ ایک ہی آدمی 10 لاکھ کا چیک 10 لاکھ دینے کو تیار ہے، اب بتائیے میں چندہ لوں گا یا وہ لوں گا؟ یقیناً جو کیش دے رہا ہے 10 لاکھ ایک ساتھ ہم وہ لے لیں گے۔ تو جب علی کے پاس پورا قرآن جمع ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، لہٰذا زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کیا، مرتب ہو گیا قرآن۔ یہ قرآن جو مرتب ہوا زید بن ثابت نے مرتب کیا، قرآن ہو گیا مرتب، رہا وہی قرآن رہا۔ جب وہی قرآن رہا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، خلیفہ سوم کا زمانہ آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، خلیفہ سوم کا زمانہ آیا۔ جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا، یہ جو خلیفہ اول کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا، اس قرآن کو خلیفہ سوم نے نہیں لیا، بلکہ خلیفہ سوم نے پھر حکم دیا قرآن کو جمع کیا جائے۔ لہذا خلیفہ سوم کے دستور سے قرآن پھر جمع ہوا، لیکن خلیفہ سوم نے کہا کہ قرآن جمع کرنے کا ایک طریقہ منتخب کیا جائے۔ طریقہ کیا ہے؟ بڑا بڑا سورہ پہلے رکھا جائے، چھوٹا چھوٹا سورہ سب سے بعد میں لے جایا جائے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، یہ خلیفہ سوم کا منتخب کردہ قرآن ہے۔ بڑا بڑا سورہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، فلاں سورہ، جتنا بڑا بڑا سورہ پہلے ہے، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ سب سے آخر میں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ سب سے آخر میں ہے۔ اس اعتبار سے خلیفہ سوم نے قرآن کو جمع کیا، اور جمع ہونے کے بعد جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، اس میں کچھ خامی رہ گئی ہے، لیکن یہ عرب جو عربی زبان ہے، اس غلطی کو، یہ خامی کو یہ خود ٹھیک کر لیں گے۔ یہ ہو گیا، یہ قرآن رہا۔ یہ قرآن قرآن عثمانی کہلاتا ہے، حضرت عثمان کا قرآن، ہمارے پاس وہی قرآن ہے، حضرت عثمان کا قرآن۔ اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ آیا۔ جب مولا کی خلافت کا زمانہ آیا تو مولا تو کر سکتے تھے نا، جب خلیفہ سوم نے دوسرے یا پہلے کا جو قرآن ہے وہ نہیں اپنا قرآن جمع کروایا، مولا بھی کہتے یہ بھی قرآن رہے، ہم جو اپنا قرآن جو جمع کیا ہوا ہے وہ قرآن لے کر آئے۔ نہیں، مولا نے دیکھا قرآن سب صحیح ہے، قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن میں کوئی 19-20 نہیں ہے۔ مولا نے کہا یہی قرآن، اسی قرآن کو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تسلیم کیا، اسی قرآن کو تسلیم کیا۔ لیکن امام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ابو اسد دولوی، وہ امام کے خدمت میں آئے، کہنے لگے مولا یہ جو قرآن جو ہے نا، اس میں اعراب نہیں ہے، زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، شد نہیں ہے، مد نہیں ہے، لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، میرے امام غلطی سے بچانا چاہیے۔ امام نے فرمایا ہاں ابو اسد دولوی ایک کام کرو، قرآن میں اعراب لگاؤ۔ لہذا مولا کے حکم پر ابو اسد دولوی نے قرآن میں اعراب لگا
لگانا شروع کیا، اعراب لگ زبر زیر شد مد تشدید، اس طریقے سے بالکل قرآن کو اعراب لگا کر کمپلیٹ کیا۔ کمپلیٹ کر کے مولا کے پاس آئے، مولا نے ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں یہی قرآن صحیح ہے، یہی قرآن رائج ہے، یہی قرآن مسلمانوں کے درمیان رہے۔ آج میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون سا قرآن ہے، بغیر اعراب والا یا اعراب کے ساتھ والا؟ اگر بے اعراب والا قرآن ہے تو حضرت عثمان کا قرآن ہے، لیکن ساری دنیا میں جو قرآن ہے وہ اعراب کے ساتھ ہے۔ جب ساری دنیا میں جو قرآن اعراب کے ساتھ ہے، یہ قرآن علی ابن ابی طالب کا قرآن ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا اگر اعراب ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، جزم ہے، تو کس کا قرآن ہمارے پاس ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام والا قرآن، یہی قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی تحریف نہیں ہے، قرآن میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام علی علیہ السلام کے زمانے سے گزرا ہے، اس کے بعد ہمارے اور 11 اماموں کے زمانے سے گزرا ہے، لہذا اس بات کی دلیل ہے یہ وہی قرآن ہے جس میں زبر اور زیر، شد اور مد میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے علی اور آل علی لوح محفوظ والے قرآن سے منسلک ہے۔ قرآن اگر پوچھنا ہے تو جس کے دروازے پر قرآن نازل ہوا وہاں جاؤ، وہ بتائے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ کلام تک نہ شاعر نے کیا خوب کہا، جو کلام تک نہ دیکھے، جو قرآن تک نہ پہنچے، جو کلام تک نہ دیکھے، جو قرآن تک نہ پہنچے، اسے کیا نبی ملیں گے جو امام تک نہ پہنچے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو کلام تک نہ دیکھے، جو قرآن تک نہ پہنچے، اسے کیا نبی ملیں گے جو قرآن تک نہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ اسے کیا نبی ملیں گے جو امام تک نہ پہنچے۔ کہتا تھے ہزاروں مثل قمبر، کوئی ایک ہو تو لاؤ، تھے ہزاروں مثل قمبر، کوئی ایک ہو تو لاؤ۔ وہ امام کیا بنے گا جو غلام تک نہ پہنچے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ وہ امام کیا بنے گا جو غلام تک نہ پہنچے۔ لہذا اگر قرآن واقعی سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اہل بیت سمجھائیں گے قرآن کیا ہے اور قرآن کی عظمت کیا ہے۔ ایک لوح محفوظ پر ہمارے بچے لوح محفوظ کا قرآن مطالعہ کرتے ہیں۔ مولا لوح محفوظ کیا ہے؟ جلدی جلدی مولا لوح محفوظ کیا ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب، پھر کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ ابن عباس کی روایت ہے، مولا سے پوچھا گیا آپ نے جو کہا قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا ہے، مولا یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ مولا نے فرمایا یہ نور کی موتیوں کا ایک تخت ہے، نور کی موتیوں کا ایک تخت ہے جو مشرق اور مغرب سے بھی بڑا ہے، اور اس پر تمام انبیاء کے صحیفے اس لوح محفوظ پر ہے۔ قرآن بھی لوح محفوظ پر ہے، وہی نہیں بلکہ لوگوں کی تقدیر بھی وہی لوح محفوظ پر ہے، تمام دنیا والوں کی تقدیر بھی، مقدرات بھی اسی لوح محفوظ پر ہے۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، آل محمد کا قرآن سے ربط ہے، لیکن تقدیر سے کیا ربط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آل محمد کا قرآن سے ربط ہے لیکن تقدیر سے کیا ربط ہے؟ لوح محفوظ پر تقدیر بھی ہے۔ یقیناً آل محمد کو خدا نے آل محمد بنایا ہے۔ جب خدا نے آل محمد کو آل محمد بنایا ہے تو ہماری تقدیر بھی آل محمد کے ہاتھ میں ہے، ہماری تقدیر بھی آل محمد کے ہاتھ میں ہے۔ جو آل محمد چاہے خدا وہی چاہتا ہے۔ ہماری تقدیر اگر خراب ہو، اگر آل محمد چاہے بہتر ہو جائے تو یقیناً ہماری تقدیر
بہتر ہو جائے گی. لہذا کوفے کا رہنے والا ایک شخص ہے, تاجر ہے, 7 سال ہو گیا, توجہ چاہتا ہوں, 7 سال ہو گیا اس کی شادی کو, لیکن کوئی اولاد نہیں ہے. نبی کے پاس آتا ہے, اللہ کا رسول 7 سال ہو گیا مجھے شادی کو, لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی, دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے باپ بنا دے. توجہ چاہتا ہوں, دعا کر دیجئے خدا مجھے باپ بنا دے. نبی نے ہاتھ اٹھایا, پالنے والے سے اولاد دے دے. جبریل آئے, کہا کہ اللہ کے رسول مصلحت نہیں ہے خدا اسے اولاد دے. کیوں مصلحت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اس کی حیات بہت کم ہے, یہ مارا جائے گا, یہ دنیا سے چلا جائے گا, لہذا اولاد مصلحت نہیں ہے, خدا سے اولاد دے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. بچہ 1 دن کا ہے, باپ مر گیا, بچہ شکم میں ہے, باپ دنیا سے چلا گیا, بچہ 3 مہینے کا ہے, باپ دنیا سے چلا گیا. اللہ کے رسول مصلحت میں نہیں ہے اس کے, اللہ اسے اولاد دے, اس لیے کس کی حیات بہت کم ہے. نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے قسمت میں اولاد نہیں ہے, جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, لیکن افسوس ہے, افسردہ ہے, آنکھ سے آنسو گر رہا ہے, اپنی قسمت پر رو رہا ہے. دیکھا کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے, ایک بچے کی نظر پڑ گئی, آنکھ سے آنسو, میرے نانا کے پاس گیا تھا, یہ آنسو لے کر آ رہا ہے. بچہ کھیل کو چھوڑا, دوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں, بتا تو صحیح آخر تجھے کیا ہوا, کون سا دکھ ہوا, بتا تو صحیح. نہیں بچے, میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں, بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں, لیکن بتاؤ تو میرے نانا کے دربار سے روتے ہوئے کیوں آئے ہو, بتاؤ تو صحیح. کہا میں گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس, ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, رسول خدا دعا کر دے خدا مجھے اولاد دے دے. لیکن نبی نے کہا کہ تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. حسین نے ہاتھ پکڑ لیا, آ میرے ساتھ آ, میں تجھے اولاد دیتا ہوں, میں تجھے اولاد دیتا ہوں. حسین نے کہا میرے ساتھ آؤ, میں تجھے اولاد دیتا ہوں. بچے تم ہو کون جو اس اعتبار سے اعتماد کے ساتھ مجھے لے جا رہے ہو؟ کہ مجھے نہیں پہچانا, میں زہرا کا فرزند حسین ہوں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. فرزند حسین ہوں, مجھے ابن الزہرا کہتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ. نانا اسے ایک اولاد دے دیجئے. بیٹا لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. نانا میں نے 1 اولاد دیا. حسین 1 اولاد, نانا میں نے 2 اولاد دیا. حسین 2 اولاد, نانا میں نے 3 اولاد دیا. حسین 3 اولاد, نانا میں نے 4 اولاد دیا. حسین 4 اولاد, نانا میں نے 5 اولاد دیا. حسین 5 اولاد, نانا میں نے 6 اولاد دیا. حسین 6, قسمت میں اولاد نہیں ہے. نانا میں نے 7 اولاد دیے. نانا میں نے 7 اولاد دیا. جبریل آ گئے. جبریل اللہ کے رسول حسین کو جتنا دلائیے حسین کہتا جائے گا, خدا دیتا جائے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. لوح محفوظ پر قرآن ہے, وہ بھی آل محمد سے منسلک. لوح محفوظ پر جو تقدیر ہے وہ بھی آل محمد سے منسلک. جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا, کیا کہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت میں, مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ, مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ, دختر اکبر, دختر اکبر کنیز, دختر احمد کنیز رب اکبر فاطمہ, مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ, دختر احمد کنیز رب
रब अकबर फातिमा तेरे दर का फैज दिए, अल्लाह अकबर फातिमा बन गया सलमान कोई बूदर फातिमा बन गया सलमान कोई बूदर फातिमा, जितने पेशानी झुका दी तेरे दर पर फातिमा, जितने पेशानी झुका दी तेरे दर पर फातिमा, हश्र तक बिगड़ा न फिर उसका मुकद्दर फातिमा। दरूद भेजिए मोहम्मद हश्र तक बिगड़ा न फिर उसका मुकद्दर फातिमा। अगर मुंसलिक हो जाए, मैं कहता हूँ मासूमीन का मकाम तो बहुत बुलंद है, लेकिन वल्लाह जो हमारे मासूमीन की फहरिस्त में नहीं है उनका मकाम भी कम नहीं है। हम अगर ज़ैनब कुबरा को अगर मासूमा नहीं कह सकते तो गैर मासूमा भी नहीं कह सकते। हज़रत अब्बास को अगर हम मासूम नहीं कह सकते तो गैर मासूम भी नहीं कह सकते। चाहते मासूमीन के फहरिस्त में क़ब्र बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास अलमदार नहीं है, लेकिन अब्बास बाबुल हवाइज है। अब्बास तकदीर बनाता है, अब्बास तकदीर को बदलता है। अब्बास के दरवाजे पर जो भी जाता है ना वो खाली हाथ वापस नहीं आता। मैंने खुद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुख्तलिफ मकामात पर देखा है। जब अलम निकलता है ना तो अलम के पंजे में सेब लगा रहता है। मैंने दरियाफ्त किया आप हज़रात ये सेब क्यों लगाते हैं? कहते हैं मौलाना हमारे पास औलाद नहीं है, आज अलम के पंजे में सेब लगाया है, जब अलम निकल जाएगा तो सेब को निकालेंगे, निकाल कर हमारी रोजा रहम खाएंगे, साले आइंदा आने से पहले यही अब्बास हमें औलाद देगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा ना पूछो मुझ पर करम किसका है, ऐ दुनिया वालों पूछो मुझ पर करम किसका है, बल्कि मेरे घर पर झांक कर देखो मेरे घर पर अलम किसका है। से मुंसलिक होना बाबुल हवाइज, जो भी लफ्ज़ जो भी है ये नहीं शिया, जो भी मुंसलिक हो, शिया हो, सुन्नी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, जो भी मुंसलिक हो, अब्बास सबके लिए बाबुल हवाइज है, सबके लिए। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए अब्बास बाबुल हवाइज नहीं है। मांग के देखो मिलता है या नहीं, लेकिन अकीदत से मांगना पड़ेगा, मांगने का तरीका होना चाहिए। कहते हैं कि इस्फहान में कहते हैं कि एक ईसाई था जो तेहरान में रहता था, तवज्जो चाहता हूँ, एक ईसाई था जो तेहरान में रहता था, बच्ची बहुत मरीज, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची अब बचने वाली नहीं है। मैं पहुँच गया अपने मकाम पर, मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। जब बाद औक़ात मेंबर पर बैठ जाता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप हज़रात हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मुझे भी नहीं पता चलता कि वक्त किस तरीके से गुजर गया। बार बार घड़ी के कांटे पर हमारी निगाह होती है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौला का जिक्र है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लिहाजा एक ईसाई था, ईसाई की बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये बच्ची बचने वाली नहीं है, ये मर जाएगी, लिहाजा इसे घर ले जाओ। ईसाई था, घर में ले आया। जब घर में लाया वो उस बच्ची को, तो बाप है, माँ है, एक बेटी है। तवज्जो, फ़कत 3 अफराद, बाप और माँ बेटी है, ये 3 अफराद है। बच्ची बचेगी नहीं, कभी माँ बच्ची पर नज़र पड़ती है, रोती है, कभी बाप रोता है। इसी तरीके से गिरियादारी, बाप बैठकर बहुत रो रहा था, रोते रोते बाप ने यह सोचा कि चलते हैं ज़रा शहर से घूम के आए, जब बाहर चले जाएंगे तो लिहाजा मेरा दिल जो है ना वो कुछ हल्का होगा और अपनी बच्ची की तरफ से ना हमारा जहन कुछ हटेगा। वो शहर की तरफ निकल गया। जब शहर की तरफ निकला तो देखा एक जगह बहुत हुजूम है, बहुत लोग हैं और आवाज़ आ रही है या अबुल फजल या अबुल फजल या अबुल फजल या अबुल फजल, आवाज़ आ रही है। नज़दीक गया तो क्या देखा कि ज़री है हज़रत अब्बास अलमदार की, और जितने लोग
لوگ ہیں سب اصفہان کے اصفہانی ہیں. انہوں نے مولا عباس کی نئی زری بنوائی ہے. آج تقریباً الحمدللہ امام حسین کے ذری، حضرت عباس کے ذری تقریباً الحمدللہ رب العالمین سرزمین ایران میں بنتی ہے. آل محمد کے چاہنے والے بناتے ہیں، بنا کے اس مقام پر پہنچاتے ہیں. تو کیا دیکھا؟ اصفہان کے مومنین ہیں اور مولا کی ایک زری ہے حضرت عباس کی، اور وہ زری تہران میں لے کر یا ابوالفضل یا ابوالفضل ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں. بہت سارے تہرانی بھی جمع ہو گئے، یہ تہرانی بھی نوحہ پڑھنے لگے. ایک مرتبہ قریب آیا اور قریب آ کر کہتا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کی ذری ہے؟ کہنے لگے یہ ابوالفضل کی ذری ہے. یہ ابوالفضل کون ہے؟ تو کہا یہ باب الحوائج ہے، یعنی جو بھی اس سے جو کچھ مانگے گا اس کے دروازے سے واپس نہیں جائے گا. کہا یہ باب الحوائج کون ہے؟ کہا یہ میرے آقا حسین کا بھائی ہے، لیکن ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے، غلامی کیا ہے. یہ ہے باب الحوائج. کہا کہ اچھا پھر اتنا بتا دو، میں تمہارے مذہب سے تو نہیں ہوں، میں ہوں عیسائی، تم ہو مسلمان، میں اتنا نہیں جانتا، لیکن کیا بتاؤ، اتنا بتا دو یہ باب الحوائج فقط تم لوگوں کے لیے ہے یا ہم عیسائیوں کے لیے بھی ہے؟ یہ فقط تم لوگوں کی حاجت پوری کرے گا یا ہم عیسائیوں کی بھی حاجت پوری کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، میرا باب الحوائج جو ہے نا، جو بھی اس کے دروازے پر آئے، جو بھی اس سے حاجت طلب کرے، سب کا یہ حاجت سنے گا. بس یہ سننا تھا. وہ دری کے قریب گیا، سر کو دری پر رکھا، رکھ کے زار و قطار رونے لگا. اے باب الحوائج، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی عظمت کے بارے میں، ان لوگوں نے بتایا ہے آپ وہ باب الحوائج ہے. آپ ہندو ہو اور عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سب کی مراد پوری کرتے ہیں. باب الحوائج آپ میری بچی کو صحت دیجئے، میری بچی کو شفا دیجئے، میری بچی کو تندرست کر دیجئے. اگر میری بچی کو آپ نے صحت دے دیا، میری بچی کو آپ نے حیات دے دیا، تو میں آج آپ کے ذریعے پر یہ وعدہ کرتا ہوں میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، میری بیٹی بھی مسلمان ہو جائے گی، میری بیوی بھی مسلمان ہو جائے گی. نہ فقط ہم مسلمان ہوں گے، اے باب الحوائج ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے، ہم آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے. اے باب الحوائج میری بچی کو آپ ٹھیک کر دیجئے. بہت دیر رویا 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 اور ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ چلے پتہ نہیں مریض بچی کو گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، بہت دیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں بچی کا کیا عالم ہے. اب جب گھر میں آیا تو دیکھا دروازہ گھر کا کھلا ہوا ہے اور محلے کی ساری عورتیں گھر میں جمع ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے. بس رونے کی آواز آ رہی ہے. بس سمجھنے لگا ہو سکتا ہے میری بچی مر گئی، جبھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، محلے کی تمام عورتیں جمع ہیں. ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ بچی کھڑی ہو کر چل رہی ہے. 3 دن سے وہ بچی جو ہے مفلوج پڑی ہوئی تھی، 3 دن سے وہ بچی بے ہوش تھی. ایک مرتبہ بچی کو دیکھا، بچی آنکھیں لپٹ گئی. میری بیٹی کیا ہوا؟ بابا ایک ڈاکٹر آیا تھا، بابا ایک ڈاکٹر آیا تھا، اس ڈاکٹر نے مجھے صحت دی ہے، اس ڈاکٹر نے مجھے سلامت دی ہے. بیٹا وہ ڈاکٹر کیسا تھا؟ بابا اس ڈاکٹر کے بازو نہیں تھے، اس کے بازو قلم تھے، اس کے پاس ایک پر تھا، پر سے بابا مجھے لگایا اور لگانے کے بعد میں اچھی ہو گئی. لیکن اس ڈاکٹر نے، بابا بیٹی اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اس ڈاکٹر نے نام بتایا ہے کہ اپنے بابا کو کہہ دینا میرا نام ابوالفضل ہے، میں ابوالفضل ہوں. اپنے بابا کو بتا دینا میرا نام میں باب الحوائج ہوں. اور سن اے بیٹی، اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور سلام کرنے کے بعد یہ کہنا اس نے ہماری ذریعے سے جو منت مانا تھا میں نے پورا کیا اور اب اپنا وعدہ وہ پورا کرے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اپنا وعدہ وہ پورا کرے. اس اعتبار سے باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علمدار ختم کیا. ارباب عزا کربلا میں آپ کو پتہ ہے 7ویں سے پانی بند ہو گیا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آواز بلند کرتے رہے. ایک مرتبہ عباس آئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے. عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، عباس کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے کہا آقا اکبر کے سوا میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا تو پھر علمداری کیسی؟ جاؤ بچوں کے لیے پانی کا سبیل کرو. ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی عباس اندر آؤ. 40 بچوں نے عباس کو گھیر لیا.
سکینہ آئی، چچا میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، چچا آپ کے رہتے ہوئے بچے التش التش کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ عباس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا سکینہ مشق سکینہ لے آؤ، میرے گلے میں لٹکا دو۔ سکینہ نے مشق کو لٹکا دیا، ہمارا اور آپ کا آقا چلنے لگا۔ ایک مرتبہ تلوار جو لیا تھا حسین نے تلوار کو توڑ دیا۔ بھیا عباس تم تو پانی لانے جا رہے ہو، جنگ کرنے نہیں۔ ارباب ادا عباس آئے، نہر فرات پر عباس کا روب اور دبدبا، نہر فرات خالی ہو گیا۔ مشق کو عباس نے پانی سے تر کیا، چلو میں عباس نے پانی لیا۔ ارباب ادا ایک مرتبہ سکینہ علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، عباس نے دوبارہ اس پانی کو پھینک دیا۔ شاعر کہتا ہے پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا، پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا۔ اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا، اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا، چلو میں پانی لینا ضروری تھا، اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا، صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا۔ عباس نے پانی زمین پر پھینک دیا، مشق میں پانی بھرا، پوری کوشش ہے پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ یزیدیوں نے کہا گھیر لو، یہ پانی خیام حسینی میں پہنچنا نہ پائے۔ ارباب ادا تیر و تلوار کی بارش شروع ہو گئی، خدا آپ کو کربلا لے جائے۔ ارباب ادا ایک مقام پر دیکھیں گے عباس کا جو بازو قلم ہوا وہ اس مقام پر عباس کی ادری بنی ہوئی ہے، دوسرے مقام پر کافی دور پر دوسرا بازو قلم ہوا۔ ارباب ادا جو تیزی سے عباس پانی لے کر گئے، ایک ملعون نے ایسا وار کیا عباس کا دہنا بازو قلم ہو گیا، علم کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ بائیں بازو پر وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، جلدی سے مشق کا تسمہ دانت سے دبا لیا۔ ارباب ادا کے کسی طریقے سے پانی بچ جائے، ارباب ادا پوری کوشش ہے، ہاتھ اگر نہ ہو تو انسان گھوڑا کیسے چلائے گا، ہاتھ اگر نہ ہو انسان گھوڑے کو تیز کیسے لے جائے گا، پھر بھی کوشش ہے پانی پہنچ جائے۔ مشق کا تسمہ دانت سے سینے سے عباس حفاظت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ مشق پر تیر لگا، سارا پانی بہ گیا، ماتھے پر گرد پڑا، عباس زمین پر گرے، آواز دی یا آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ جیسے ہی عباس نے کہا آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے، حسین نے اپنی کمر پکڑ کر کہا بھیا عباس الآن ان کا سرا زہری، بھیا عباس ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین روانہ ہوئے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمدار کے پاس، عباس کے پاس آئے، عباس زمین پر پڑے تھے۔ عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس پھر کیوں نہیں دیکھتے، مولا میری آنکھوں کا سر کا خون آنکھوں میں جمع ہے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، آقا لاش خیمے میں چلے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ ارباب ادا روایت یہ بتاتی ہے عباس نے علی اکبر کو بلایا اور علی اکبر کو بلا کر کہا بیٹا علی اکبر، رسم عرب یہ ہے جب کسی کی لاش کو زیادہ اذیت دینا ہوتا ہے اس کی لاش کو گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ بیٹا علی اکبر مجھے یقین ہے یہ ظالم تمہارے بابا کے لاش کے ساتھ یہ بے ادبی ضرور کریں گے، لہذا جب میری روح پرواز کر جائے میری لاش عمر ابن سعد کے پاس لے جانا اور کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے عباس نے وصیت کی ہے اگر میرے آقا
آقا کے لاش پہ گھوڑے دوڑانا ہے تو آقا کے بعد عباس کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دے، میرے آقا کے لاش کو پامال نہ کرنا۔ میں کہوں گا مولا اتنے اہتمام کے بعد حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نبی کی بیٹی دیکھتی رہی، حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عباس نے ہچکی لی، ارباب اعلیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے علم لیا، علم لے کر خیام حسینی کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب علم کو آتا ہوا دیکھا نا، جناب سکینہ نے کہا بچوں آؤ آؤ، میرے چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا، علم خون میں رنگین ہے۔ جناب سکینہ لپٹ گئی، بابا علم تو لائے، میرا علمدار کہا۔ حسین نے کہا ہے میرے بچوں، ارے عباس کی وصیت تھی، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس نہر فرات پر رہ گئے، سکینہ شام کے قید خانے میں رہ گئی، چچا اور بھتیجی سے پھر ملاقات نہ ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔